يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ ہمارے پیر و مرشد حضرت الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمل جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا پرمغز بیان سماعت فرما رہے تھے۔ روحانی بیان تھا، بڑا لطف آ رہا تھا۔ کیا بتائیں، وقت کی بڑی قلت ہے، بہت سو نے آپ حضرات میں سے کھانا بھی نہیں کھایا، بہت دیر سے پروگرام ہو رہا ہے، مگر یہاں کے امام محترم حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ صاحب نے حکم فرمایا کہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رکھوں، اس لیے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا ایک حل بتایا۔ آج کل ہم لوگ بہت ساری الجھنوں کا شکار ہیں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کوئی آدمی رزق کی تنگی میں پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی آپسی اختلافات کی طرف سے پریشان ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے، مگر خالص احکام کی فرما برداری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بھی رکے۔ ان دونوں چیزوں کا نام تقویٰ ہے، یعنی آدمی نماز پڑھے اور گناہ بھی چھوڑے، آدمی سچ بولے، جھوٹ بھی بولنا چھوڑے، اسی طریقے سے آدمی دوسرے نیک کام کرے، چوری بھی چھوڑے، ڈکیتی بھی چھوڑے، دوسروں کو دھوکہ دینا بھی چھوڑے۔ یہ تمام کام جو نیک اعمال ہم سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ تمام کام کریں، اور جو دوسری برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر زندگی گزارے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ کہیں سے نکلنے کا راستہ؟ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا اور پریشانیوں کا حل نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ گیا۔ تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، حرام کام سے بچ کر تو دیکھو، حرام کمائی سے بچ کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی حلال طریقے سے ہمیں رزق مہیا فرما دیں گے۔ آپ حضرات نے کتنا وقت لگایا ہے، حضرات علماء کرام کی باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ میں زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ آپ نیک عمل کریں، مگر نیک عمل کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو دوا کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بتایا کرتا ہے، اگر اس نے اس پرہیز کے ساتھ اس دوا کا استعمال کر لیا تو بہت جلد شفا کی امید ہے، اور اگر آدمی اس دوا کو استعمال کرتا رہا لیکن اس نے بیماری کی کے لیے جو پرہیز بتایا گیا تھا اس سے پرہیز نہیں کیا، اس سے بچا نہیں، اور اسی طریقے سے مریض، کھانسی کا مریض دہی استعمال کرتا رہا، نزلے کا مریض ٹھنڈا پیتا رہا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوا بہت جلدی کام نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے نیک اعمال کا۔ نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپس کے اختلافات کو دور نہیں کر رہے ہیں، بھائی بھائیوں میں محبت پیار نہیں کر رہے ہیں، اور عورتوں کے اوپر ظلم کو بند نہیں کر رہے ہیں، برابر عورتوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اگر یہ حالات رہے تو ان نمازوں سے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو آدمی تھوڑی نماز پڑھے اور تھوڑی نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑے، تو انشاءاللہ اس کے مقدر میں جلدی کامیابی ہوگی، اس کے لیے پریشانیوں کا حل نکلے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا ہوگا کہ جہاں سے آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔